جہاں سے انہوں نے انٹر کیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو بچایا ہوا ہے ابھی تک وہ بھی ملے، اور جو لوگ اگر اس واقعے میں اپنی جان گنوا چکے ہیں ان کی باڈیز بھی ریکور کی جائیں تاکہ ان کے خاندان والوں کو کچھ ان کے غم میں کچھ کمی ہو۔ ہم سب غمگین ہیں، ہم سب ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں کل رات کو گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک فائر فائٹر فرقان وہ بھی شہید ہوا ہے، اور مجھے آج بتایا گیا ہے صبح کہ اس کے والد بھی فائر فائٹر تھے اور وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ اس کی کچھ دنوں پہلے ہی شادی بھی ہوئی تھی، اور میئر صاحب کو ہم نے کہا ہے کہ وہ اوبیسلی اس کا دیکھیں گے ان کی فیملی کو۔ آج صبح میں نے ایک میٹنگ کی تھی اور میں شکر گزار ہوں ہمارے بزنس کمیونٹی کے، کراچی چیمبر کے ہمارے دوست جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان سے صلاح مشورہ کیا۔ ہمارے وزراء تھے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے کہ ہم نے امیڈیٹ کیا سٹیپ کرنے ہیں، انٹرمیڈیٹ ٹائم پہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور لانگ ٹرم ہم نے کیا سوچنا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا غور و فکر کیا۔ امیڈیٹلی تو سب سے پہلے میں نے کہا کہ ہم جو اس وقت کام چل رہا ہے کہ کوشش کی جائے جو بھی مسنگ لوگ ہیں وہ اکاؤنٹ فار ہو جائے، جو اس وقت 65 جو میں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں، اس سلسلے میں ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ میں آپ میڈیا کی توسط سے اس لیے باتیں میں بہت سن رہا ہوں، میں ہر اس ادارے کو جو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے ہماری مدد کرنے کے لیے، اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دے، اس لیے کہ کئی باتیں کی جا رہی کہ جی فلانے کو بلا لیا جاتا ہے، ان کو بلا لیا جاتا۔ میں خود کہہ رہا ہوں کہ جی اس ایسے موقع پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود سامنے آنا پڑتا ہے، وہ لوگ آئیں اور مدد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کابینہ کے وزراء سے اور ہم نے کنسلٹ کیا بزنس کمیونٹی کو بھی، جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، جن لوگوں کی جان گئی ہے اس واقعے میں، ہم حکومت سندھ کی طرف سے اگین جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کا جو دکھ ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیں گے، اور وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا، جیسے جیسے وہ کاغذات کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اور میں نے کمشنر صاحب کو کہا ہوا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کے ڈیٹیلز لے کے اور وہ ڈسٹریبیوشن شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں، امیڈیٹ ٹو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے کاروبار کمپلیٹلی ہو چکے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کو بھی کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے جلد سے جلد۔ پہلے بھی کراچی میں واقعات ہوئے ہیں، پورے صوبے میں واقعات ہوئے ہیں، اور ایسے اقدامات کرتے رہے ہیں۔ بولٹن مارکیٹ میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت صدر آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے، اور انہوں نے وفاقی حکومت کے ذریعے سندھ حکومت کو امداد پہنچائی تھی، اور ہم نے اس وقت بھی بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو کہا تھا کہ ہماری مدد کریں، اور انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو افیکٹیز تھے ان کو کمپنسیٹ کیا تھا، اور وہ کچھ عرصے میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہوئے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنا دکھ بلایا ہوگا، لیکن وہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے۔ اسی طریقے سے پھر ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی، اس سلسلے میں بھی حکومت سندھ نے ایک ادارہ کیا تھا، اور مور ریسنٹلی خیر کوآپریٹو مارکیٹ میں جو نقصان ہوا تھا، اور اس میں تو ہمارے پاس جو پیسے بچے ہوئے تھے بولٹن مارکیٹ سے، اس لیے کہ جو انیشلی ایسٹیمیٹ تھا جب لوگ خود سامنے آئے
انہوں نے اپنے صحیح نقصانات بتائے اور وہ جو ہماری ایسٹیمیٹ تھی اس سے کم تھے. تو تقریباً 330 کروڑ روپے بچ گئے تھے, مجھے اگر نمبر یاد ہے صحیح. تو وہ پھر ہم نے وہ پیسے استعمال کیے تھے کوآپریٹو مارکیٹ میں. 30 ملین تھے, 33 کروڑ. وہ ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ وفاقی حکومت سے اجازت لے کے کوآپریٹو مارکیٹ والوں کو کمپنسیٹ کیا تھا. تو حکومت سندھ کی طرف سے میں یہ کرتا ہوں, اور اس سلسلے میں ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا لی, اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اسسٹ حکومت کرے گی, لیکن ایک کمیٹی مجھے کمشنر صاحب نے ابھی بزنس کمیونٹی سے انعام لے کے دیے ہیں, ادھر ہیں, جس میں آپ سے شاید کنسلٹ کیا ہے زبیر موتی والا صاحب, وہ غالباً عمرے پہ گئے ہوئے ادھر نہیں ہیں, جاوید بلوانی صاحب, ادریس میمن صاحب, جنید ماگدہ صاحب اور ریحان حنیف صاحب. یہ مل کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو لوگوں کا لاس ہے وہ اسیس کریں گے, اور حکومت سندھ ان کو اسسٹ کرے گی. میں نے ناصر شاہ صاحب, ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ, اور میئر کراچی پلس کمشنر کراچی کو کہا ہے کہ وہ اسسٹ کریں اس ٹیم کو, تاکہ جلد سے جلد ہم ان لوگوں کو وہ کمپنسیٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ڈسکشنز کی کہ ٹیمپری طور پہ ہی صحیح کہ تقریباً 1000 سے 1200 کے قریب دکانیں تھیں, اب ایگزیکٹلی تو نمبر مل جائے گا. ان دکانوں کو کہیں اور جگہ دی جائے تاکہ اپنا کاروبار کر سکیں. ہمیں کہا گیا کہ ایک بلڈنگ ایڈجیسنٹ ہے, لیکن ابھی میں نے پتہ کیا کہ نہیں, وہ آکیپائڈ ہے. پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ خالی ہے. کچھ ایک آدھ بلڈنگس کو اور پتہ چلا ہے, ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں امیڈیٹلی, تاکہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے اور یہ اپنا کاروبار دوبارہ سٹارٹ کریں. امیڈیٹ اور میڈیم ٹرم میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو, تو اس کے لیے جو جلدی سے ہم کام کر سکتے ہیں, اور میں شکر گزار ہوں جاوید بلوانی صاحب کا, باقی ساری جو ہمارے ان کے ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہ ہم سارے اپنے ممبرز جو ہیں شاپ کیپرز ایسوسیشنز ہیں ان کو بلا کے کہیں گے کہ امیڈیٹلی وہ فائر الارمز وغیرہ تو انسٹال کریں, تاکہ یہ اگر اس قسم کی آگ لگتی تو پہلا 1-2 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو کرنا ہوتا ہے آگ نے کرنا ہوتا ہے, انسان بس وہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بڑا یہ بلڈنگ کچھ اس طریقے کی تھی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. اگین میں وہ بتاؤں گا کہ اب اس کو ہم کیسے اسیس کریں گے کہ ایکچولی ہوا کیا, کہ آگ بجھانے میں ابھی تک اس وقت ایز اے اسپیک ابھی بھی کہتے ہیں 10% اسٹنگوش نہیں ہوئی ہے آگ پوری. کہیں سے بجھتی ہے تو وہ کہیں اور سے شروع ہو جاتی ہے, اور ایکسیس نہیں ہے پراپر. بلڈنگ ایسی حالت میں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں. تو وہ جو ہے فائر الارمز یہ لگائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ امیڈیٹلی جو ہم اپنے اداروں کے اندر انٹرونشنز کر سکتے ہیں, لانگ ٹرم تو ایک پلان ہے کہ ہم کریں. مجھے مرتضیٰ صاحب نے ایک رپورٹ بھی دی تھی, ابھی میرے پاس نہیں ہے. آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا مرتضیٰ؟ نہیں, اگر ہے تو وہ دیں. وہ جو فائر سیفٹی آڈٹ 2004 میں کیا تھا, تو اس پہ امیڈیٹلی 24 میں 2024 میں کیا تھا, اس پہ امیڈیٹلی ہم کام انفورس کریں. اور میں بزنس کمیونٹی سے کہوں گا کہ وہ ضرور اپنی شاپ کیپرز ایسوسیشن اور سارے دکانوں سے کہیں کہ اس آڈٹ کے اندر جو ان کی طرف سے کام ہونا ہے وہ امیڈیٹلی کیا جائے, اور جو گورنمنٹ کی طرف سے کام ہونا ہے وہ بھی ہم بالکل تیزی سے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم ہم نے سوچنا ہوگا کہ اس کو کیسے پورا کرنا ہے. ایک تو ہاں ایک چیز رہ گئی میری, یہ فائر آڈٹ ہے جو 2024 کا ہوا تھا. اس میں تقریباً یہ 35 صفحے کا تھا میں دیکھا, اور 145 عمارتوں کا فائر آڈٹ ہے, جس میں جو جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس پہ انشاءاللہ امیڈیٹلی ہم کر لیں گے. اس واقعے کی ایک انکوائری ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں کمشنر کراچی کی سربراہی میں,
اور ان کو ایڈیشنل آئی جی کراچی اسسٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ کوآپٹ کریں اور ممبرس جس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہوں گے, اور بھی کوئی اگر کوئی بھی ادارہ. ایک ادھر بات ہوئی کہ جو لاہور میں فورینسک سائنسز کا ادارہ ہے ہم ان کو لکھیں گے بھی, اور اس میڈیا کے تھرو ان سے درخواست بھی ہے کہ اگر ہماری مدد کر سکیں دیکھنے کے لیے کہ کیسے فائر اسٹارٹ ہوا. یہ انکوائری میں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے, یہ کسی کے پیچھے پڑنے والی نہیں ہوگی کہ جی ایک اور پنڈورس باکس کھولنے کہ جی اس فلانے دکان والے کا قصور تھا یا اس افسر نے یہ نہیں کیا اور ہم پھر اس کو لمبا کھینچیں. اس طریقے کی انکوائری نہیں ہوگی. ہم غلطیاں اپنی جس کی بھی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو درست کریں. ہاں بڑا کلیئرلی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس میں کوئی تخریب کاری ہے تو اوبیسلی اس پہ تو ایکشن لینا ہوگا, لیکن اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے گی تو ایکشن لیں گے. ادروائز یہ انکوائری بیسیکلی ہم ٹارگٹ کریں گے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے. وہ غلطی میری ہو سکتی ہے, کسی ادارے کی ہو سکتی ہے, ادھر کے جو شاپ کیپرز ہیں ان کی ہو سکتی ہے, چاہے جس کی بھی ہو. میں آگے نہیں اس کو فردر ایلیبریٹ کروں گا, جس کی بھی ہو, تاکہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات دوبارہ ہوں تو ہم ان غلطیوں سے سیکھیں اور ایسا نقصان نہ ہو. تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم کمپنسیشن کا اعلان کرتے ہیں, کروڑ روپیہ جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کی. اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن آف دی شاپ کیپرز, وہ جو تھے ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, اور ان کو جلد سے جلد واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں اور ہم نے ساتھ مل کے کرنے ہیں اس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم امیڈیٹ جو ہم کر سکتے ہیں فائر سیفٹی یا ڈیزاسٹر سیفٹی کے لیے اسٹیپس ان کو لسٹ کر کے ہم کر لیں گے. ہم ایک انکوائری سیٹ اپ کر رہے ہیں جو کہ وجوہات بتائے گی, غلطیاں بتائے گی, اور اس پہ ہم کام کریں گے. ہم لانگ ٹرم بھی اپنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اداروں کو اکوپ کریں گے. میری درخواست آپ سب سے یہی ہے, یہ ایک افسوسناک واقعہ ایک ثانیہ ہے, اس کو جتنا میری آپ سے, ویسے آپ لوگوں کی مرضی ہے, درخواست ہے میڈیا سے یہی درخواست ہوگی کہ, اور میں تو اٹھتے ہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں غلطیاں ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میری غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے وہ ابھی ڈٹرمن نہیں کر سکتا. میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں امیڈیٹلی بتا دوں کس کس کی کیا کیا غلطی ہے. وہ انکوائری بتائے گی اور اس پہ جو ہے سزائیں ضرور ہوں گی, لیکن ہاؤنڈنگ نہیں ہوگی کہ جی کسی کو اسکیپ کوڈ بنانا, کسی کو کہنا کہ جی اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا. ہم سب کی ایک دو اور چیزیں میں جو کہنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں میں کہوں آپ لوگ اس کو غلط لیں یا صحیح لیں, جو ایک میں نے دیکھا اس پورے واقعے میں. میں کل کراچی میں نہیں تھا, کراچی سے باہر تھا, میں کچھ 3:30-4 بجے واپس کراچی پہنچا تھا, لیکن میں صبح میرے خیال رات کو بھی لیٹ تک کچھ 12:30-1 بجے تک میں کنٹینیو. صبح میں اٹھتے ہی 7 بجے چیف سیکرٹری صاحب سے کانٹیکٹ میں تھا. چیف سیکرٹری صاحب پہنچے ہوئے تھے ادھر سائٹ پہ, اور جو بھی کر سک رہا تھا وہ کر رہے تھے. جو ہم نے پرابلمس دیکھے جو بڑی آسانی سے درست ہو سکتے ہیں, اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے. میں کہوں گا کہ اس کوتاہی کو دور کرنا ہوگا. ایسی جگہوں کو پراپرلی کارڈن آف کیا جاتا ہے تاکہ جو بھی ہمارے پاس موجود ہے ریسکیو کے ادارے وہ فریلی اپنا کام کر سکیں. اگر انہی کو ہنڈر کیا جائے گا اور ہر ایک اپنی ایکسپرٹ اوپینین دینے پہنچ جائے گا تو وہ کام نہیں ہوگا. تو ایک ریکویسٹ آپ سب کی توسط سے یہ بھی ہے کہ ایسے وقتوں میں آپ خود میڈیا والے بھی اگر یہ کہیں کہ جی سب سے پہلے تو ایکسیس تو دینا پراپر, تاکہ ادھر لوگ پہنچ سکے. ہر ایک آدمی اپنی ایکسپرٹیز نہ ظاہر کرے, جن لوگوں کا کام ہے وہ ضرور پہلے کریں. ہاں غلطیاں آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, لیکن وہ اسی وقت, یہ بڑا ایک ایسا ثانیہ تھا جس پہ بہت
چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی ہم نے کی. کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. میری ان سے یہ درخواست ہی ہوگی کہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ جی فلانے نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ نہیں کیا, اس نے یہ کرنا چاہیے. بہت چیزیں میں بھی بتا سکتا ہوں کہ کس نے کیا کیا کرنا چاہیے تھا, لیکن میں اپنی طرف ساری انگلیاں اٹھا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا کرنا چاہیے تھا جو میں نہیں کر سکا, اور کن وجوہات پہ. وہ وجوہات بھی نہیں بتا رہا آپ کو, لیکن ایک چیز تو بتا رہا ہوں کہ اس ہنڈرنس میں ہم سب ملوث تھے جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں. بالکل صحیح. اور جاوید بھائی میرے سے فلی ایگری کر رہے ہیں اس چیز پہ. ہم ہاں اگر کسی کی نیت بری ہے اس پہ آپ کہیں, لیکن یہ الزام میرا خیال ہے آپ کسی حکومت سندھ کے نمائندے کو, انفیشنسیز ہو سکتی ہیں, ہوتی ہیں دنیا بھر میں, انسان کرتا ہے جو غلطیاں کرتا ہے. ہم ہر چیز نہیں جانتے کہ کیا جو ہے کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے تھا. ریٹروسپیکٹ تو بہت باتیں یاد آتی ہیں کہ یہ کر لیتے. تو ہاں غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اس سانے کہ جو سب سے زیادہ جو افیکٹیز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ابھی. اور حکومت سندھ پوری طریقے سے ان افیکٹیز کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو یقین دہانی کراتی ہے. میں نے کہا ہے کہ ہمارے وزراء جو لوگ جن کی ڈیتھس کنفرم ہو گئی ہیں یا جن کے مسنگ لوگ ہیں ان کو گھروں پہ وزٹ کریں گے تاکہ ان کا دکھ بانٹ سکیں, ان کے ساتھ ہمدردی کر سکیں. یہ کچھ چیزیں میں نے کہنی تھیں. جاوید بھائی اگر آپ, اس لیے کہ آپ کہہ رہے تھے اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں اس سلسلے میں تو آپ بتا دیں, پھر ہم سوالات بھی لے لیتے ہیں آپ سے کچھ. میں تھینک یو کہوں گا سر, شکریہ آپ کا کہ سندھ گورنمنٹ جس طرح ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس سے جو ہے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آیا ہے. اور پہلے بھی سندھ گورنمنٹ کھڑی رہی ہے, مگر جس طرح فوراً سی ایم صاحب نے کل آئے, وزٹ کیا اور بولا کہ ہم کل ہی میٹنگ کریں گے اور فوراً اس پہ ایکشن لینا ہے. اور جو باتیں کی سی ایم صاحب نے, میں اس کو سیکنڈ کروں گا کیونکہ انہوں نے سب باتیں صحیح کی جو ہم چاہتے تھے. اور ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ میڈیا سے جو سی ایم صاحب کہنا چاہ رہے تھے, جو میں سمجھا ہوں کہ میڈیا کو بھی اس وقت یہی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت اس مسئلے کو کیسے حل کریں. ایک دفعہ کا سر میں تھوڑا سا قصہ سنا دوں. آج سے 5 سال پہلے سائڈ میں کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ کی فیکٹری میں آگ لگی اور میں شام کو جا رہا تھا فیکٹری سے, تو وہاں واپس پتہ چلا آگ پہ کیا.